جو ہے مخالفت کے دور میں آپ نے فرمایا کہ مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنی ہے، مشرکین نے کہا نہیں، بیت اللہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا اسی وقت، اب دیکھیے کتنا کثرہ پرسی کا اور مخالفت کا دور ہے، آپ نے فرمایا مشرک سے کہ تم اگر میرے لیے دروازہ نہیں کھولتے ہو تو بتاؤ اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ سوچیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ نبی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے، داعی کی نظر بھی ہمیشہ نتیجے پر رہنی چاہیے۔ جو لوگ حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ وعدوں کا انکار کر دیتے ہیں، جو نتیجوں کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ وعدوں کا یقین جو کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نتائج ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ قریش نے کہا کہ اول تو کوئی ایسا دن ہم پر آئے گا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو وہ دن ہمارے لیے سب سے ذلت کا دن ہوگا۔ میں نہیں، وہ دن تمہاری عزت کا دن ہوگا جب میں چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں اس کو چاہوں گا دوں گا۔ اللہ کی شان، دور بدلا، وہ وقت آیا کہ چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، فتح مکہ کے دن۔ فرمایا بلاؤ اس شخص کو جس نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، آج ہم چابی اس کو دیں گے، اس لیے کہ نبوت کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ انتقام نہیں، کیا انتقام لیں گے آپ نے ہمیں نہیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے، نہیں۔ جی ہاں، انتقام نہیں ہوتا نبی کے مزاج میں۔ نبی کے مزاج میں وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ وہ دشمن کے لیے بھی وعدہ پورا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں انتقام کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فتح مکہ کے دن بلاؤ اس کو جس نے ہمیں چابی نہیں، آج ہم چابی اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ہمیشہ داعی کی نظر ہونی چاہیے نتیجے پر کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے۔ جو لوگ نتائج پر نظر رکھتے ہیں ان میں بردباری ہوتی ہے، انہیں برداشت ہوتی ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور یہ وعدوں پر، یہ نتائج پر نظر صرف وعدوں کے یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ پورا ہوگا، چاہے ایک زمانے کے بعد ہو۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ اور سخت ہو گیا کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر چھپ کر نکلنا پڑا۔ آپ جب نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے، وہ قریش نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو نعوذ باللہ قتل یا قید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعامات کا اعلان ہوا، اور کفار آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھپا کر نکال دیتے۔ مدد کا کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ چھپ کر نکل جائیں، مدد کا کمال اس میں ہے کہ قاتل آپ کے قریب پہنچ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، اور جب وہ آپ کے قریب پہنچ گیا اور نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اسی طرح روئے اس وقت کہ یہاں تک پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا سراقہ میری بات سنو، میں تم سے کہتا ہوں اگر تم یہ دین قبول کرو جو میں لایا ہوں، تو آپ اپنے قاتل کافر سے کہہ رہے ہیں کہ اس دین پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دیں گے کہ کسرا ابن ہرمز کے ہاتھوں میں پہننے والے سونے کے کنگن وہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ یہ وعدہ ایک کافر سے جو قتل کے لیے کوشش کر کے آپ تک پہنچ گیا ہے، یہ وعدہ اس وقت ہو رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور پھر وہ صدیق کا زمانہ آ گیا، وہ بھی ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب کسرا کا محل فتح ہوا تو عمر رضی اللہ ایک ہی بات کہتے تھے صحابہ سے کہ نہیں ابھی سامان پورا نہیں آیا اور سامان لاؤ۔ کہا جی پورا ہم نے محل چھان لیا، اس کا کچھ نہیں ہے، یہ سارا سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے کس طرح کے جو ہے خزانوں کا۔
مگر نہیں جاؤ تلاش کرو، ابھی ایک صندوق باقی ہے آنا جس کے اندر کسرا کے بدن میں پہننے والے زیورات ہیں، اس کا وہ ابھی باقی ہے۔ چنانچہ صحابہ نے تلاش کیا، ایک جگہ سے وہ صندوق کہیں رکھا ہوا ملا یا زمین سے نکالا گیا، اس عمر نے کھولا، سراقہ ابن مالک سامنے بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن سراقہ کی طرف پھینک کر کہا کہ سراقہ اس دن کا وعدہ آج پورا ہو جائے جب تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ تم آپ کے قتل کے لیے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ان کنگنوں کے پہننے کا وعدہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں کہ ہمیشہ وعدے برے حالات میں کیے گئے، ہمیشہ وعدے برے حالات میں کیے گئے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حالات دیکھ کر کتنا جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ ان فضائل کی تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کو دن رات تازہ کرتے رہو۔ فضائل کے وعدے بار بار سننا ایمان کی تجدید کے لیے تھا، لوگ سمجھے صرف عمل کی ترغیب کے لیے ہے، فضائل کا سننا یہ صرف عمل ہے، عمل کی ترغیب کے لیے نہیں ہے۔ سوچیے آپ، لوگ یہ سمجھتے ہیں فضائل تو ان کے لیے ہے جن میں عمل کا شوق نہیں ہے، جنہیں عمل کا شوق ہے ان کے لیے بھی فضائل کی تعلیم اتنی ضروری ہے تاکہ انہیں اللہ کے وعدوں کا یقین، اس لیے کہ بات طے شدہ بات ہے کہ وعدے سے یقین کرنے والے کو لیے پورے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک چیز نبیوں کے ساتھ خبریں ہوتی ہیں، دوسرے وعدے ہوتے ہیں، تیسری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے بڑی اہم، وہ اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں۔ جس طرح خبریں عقل کے خلاف آتی ہیں، وعدے حالات کے خلاف ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اسی طرح احکام جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ احکام بھی اسی طرح حالات کے، ماحول کے، مزاج کے، حیثیت کے خلاف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان کے امتحان لیتے ہیں خبر دے کر، اس طرح اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لیتے ہیں حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ سے لے کے، انبیاء سے لے کے، صحابہ سے لے کے، اولیاء تک، عوام تک، اللہ تعالیٰ ہر عبادت کرنے والے کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، عبادت کرنے والے کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں۔ اس اطاعت کے امتحان میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، نہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ وہ عبادت کرنے والوں پر حکم لائیں گے اچانک، دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے ان کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے، کبر پیدا ہو رہا ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا، اب تک کی عبادت سے ان میں کیا پیدا ہوا؟ کبر پیدا ہو رہا ہے، تواضع پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، اس لیے کہ یہ ایک بات حق ہے کہ بعض مرتبہ جب کسی شخص کو کسی عمل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو یہ میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ فوراً اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے خفت یا بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کے کہنے سے کیوں کروں۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ اگر کسی آدمی کو کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یا اس کو کسی غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے آپ یہ مت کریں یا یہ کہا جائے آپ ایسا کر لیں، تو آدمی کی اپنی جو حیثیت ہے، میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، اس کی اپنی جو حیثیت ہے
یہ حیثیت تقاضا کرتی ہے سامنے والے کو خاموش کرنے کا. یہ کبر کی علامت ہے. بہت دھیان سے بات سنیے، یہ تکبر کی علامت ہے. ایک قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. کہ جب کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ گناہ مت کرو، تو وہ تکبر میں آ کر، میری بات توجہ سننا، تکبر میں آ کر اگر وہ اتنا بھی کہہ دے کہ میاں آپ اپنے عمل کا فکر کریں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی فکر کریں، اگر اتنا بھی کہہ دے، کوئی ٹوکنے والے کو اگر اتنا کہہ دے کہ آپ اپنے عمل کا فکر کریں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی آیت کے ذیل میں جو میں نے پڑھی ہے، اذا قیل اتق اللہ اخذ العزة بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد. اس آیت کے ذیل میں علامہ بغوی نے عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ تمام کبائر میں جتنے بھی کبائر گناہ ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، ان تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ٹوکنے والے کو کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے عمل کا فکر کریں. سوچیے آپ، میری بات توجہ دیں، ٹوکنے والے کو یہ کہہ دینا آپ اپنے عمل کا فکر کریں. جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. کبائر میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ٹوکنے والے کو خاموش کر دیا جائے یا اس سے کہہ دیا جائے کہ آپ مجھے چھوڑیے، آپ اپنے عمل کا فکر کیجیے. اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میاں دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اور ایسے بے وقوف ہیں بیچارے کہ کافروں سے متعلق قرآن کی آیت کو امام ورگلی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے مجھے نماز کے لیے کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب آپ زبردستی نہ کیجیے کیونکہ دین میں زبردستی نہیں. ارے بے وقوف، یہ آیت کافروں سے متعلق ہے کہ کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جائے. یہ آیت مومن سے متعلق ہے ہی نہیں. مومن کو تو دین پر مجبور کیا جاتا رہے گا، کیا جاتا رہے گا، کیا جاتا رہے گا. اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید، عمر قید کر دیا جائے، اس کو عمر قید، یہاں تک کہ توبہ کر لے یا مر جائے جیل میں. یہ توبہ کر لے نماز چھوڑنے سے یا مر جائے جیل میں. دوسرا امام کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے. اصرار دین پر وہ تو مسلمان ہی کے لیے ہے، کافر کے لیے، کافر پر کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ مال کے لالچ سے کسی کو مسلمان بنایا جائے، نہ تلوار کی دھمکی سے مسلمان بنایا جائے، بالکل بھی نہیں ہے. نہ لالچ کے لیے اسلام ہے، نہ تلوار سے اسلام ہے، بالکل نہیں ہے. صاف صاف بات ہے. اس تصور نے یہ خیال پیدا کر دیا ہے کہ اسلام اپنی قوت سے لوگوں کو مسلمان کرتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہے. صاف صاف بات. اسلام تو بادشاہ مذہب ہے. من شاء فلیکفر. اسلام تو بادشاہ مذہب ہے. انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو مسلمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کی طرح مستغنی ہے. اس لیے میں نے درمیان میں عرض کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ آیت کافر کے لیے ہے، ورنہ مومن کو تو حق پر آمادہ کیا جاتا رہے گا. وَلَا تَعْتِرَنَّ وَالْحَقِّ أَطْرَا، کہ مومن کو تو صحیح بات پر آمادہ کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. دعوت ایک فریضہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں بہت آپ سے ضرور بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کا امتحان لینے کے لیے ان پر ایسا حکم لاتے ہیں جو ان کی حیثیت کے خلاف ہوتا ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا. ملائکہ کا سب سے پہلا امتحان ہوا. اللہ کی عبادت میں کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے. آسمان اپنی ساری قوت، طاقت اور موٹائی کے باوجود
فرشتوں کی کثرت اور ان کے بوجھ سے چرچراتا ہے. جس طرح چارپائی پہ آپ بیٹھے تو چارپائی پہ وزن رکھنے سے چارپائی کے اندر سے آواز آتی ہے، اس طرح آسمان میں آواز ہوتی ہے. حدیث ہے. سب عبادت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا کہ اگر ہم اب تک یہ ہمیں سجدہ کرتے رہے، ہماری بات کرتے رہے، اگر ہم انہیں حکم دیں کہ آدم کو سجدہ کرو، سوچیے آپ. اچھا حکم آ گیا آدم کو سجدہ کرو. ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. جی ہاں، کیونکہ یہ حکم حیثیت کے خلاف آ گیا. سب نے اپنی حیثیت کو مٹا دیا اللہ کے امر پر، اور نائے کو ادنا کو سجدہ کر لیا. ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں پرانا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں یہ ادنا ہے، میں پرانا ہوں، یہ نائے ہیں. جی ہاں. تو اتنا نہیں ہوا کہ اگر تم کو سجدہ نہیں کرتے تو چلو نہ کرو، مجھے تو کرتے رہو. کہ نہیں، اگر تم حال کے امر کو ضائع کر دیتے ہو تکبر کی وجہ سے، تو ہم تم سے اپنی عبادت کی بھی توفیق چھین لیتے ہیں. سوچیے آپ. ابلیس اللہ کو سجدہ کرنے سے محروم ہو گیا. وجہ کیا ہوئی؟ یہ بات جاننی چاہیے کہ اصل وجہ کیا ہے. کہ اندر دو وجہ ہیں انکار کی. ایک حسد، ایک کبر. تکبر اور حسد، یہ دو چیزیں اندر وجہ ہیں. اللہ کے امر کے پورا نہ کرنے کی وجہ یہ بنی. اللہ نے لکھا ہے کہ ابلیس نے جو انکار کیا ہے وہ اپنی عقل سے انکار کیا ہے. میں شروع میں نے کہا تھا کہ جہاں عقل آئے گی شریعت کے مقابلے میں، وہاں عقل شریعت کا انکار کروائے گی، وہاں عقل حکم کا انکار کروائے گی. اللہ نے لکھا ہے کہ ابلیس نے جو انکار کیا ہے سجدے سے، وہ اپنی عقل کی وجہ سے انکار کیا ہے. کیا نا خیر من، یہ عقل کی بات ہے کہ جی میں ان سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان تھا. اس امتحان میں ابلیس اپنی حیثیت میں رہ گیا. انا خیر ہوں، کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں پرانا ہوں، یہ نائے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہیں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہیں. میری صفت نور کی ہے، روشنی کی ہے، ان کی صفت جو ہے وہ سیاہی کی ہے اور مٹی کی ہے. میرے ان کے کیا جوڑے کہ آپ مجھے ان کی مان کر اور ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیں. اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو بڑا امر تھا اللہ تعالیٰ کا، باقی رہی سنتیں کھانے کی پینے کی، یہ تو کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں جاہلوں نے یہ مزاج بنایا ہے مسلمانوں کا عمومی طور پر کہ جو اہمیت فرائض کی ہے وہ سنتوں کی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی لباس کھانا پینا خلاف سنت کر رہا ہو تو اس پر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے. سوچیے آپ، جو آدمی معاشرے کے دین کو چھوڑ رہا ہے وہ اپنے ایمان کے ایک حصے کو ضائع کر رہا ہے. آپ یہ خیال نہیں کیجیے گا کہ ابلیس اس لیے محروم ہو گیا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، آپ سے حاصل فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. میں آپ کی مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے آپ کو خاموش کرنے کے لیے ایک جھوٹا عذر پیش کر دیا کہ جی میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے بد دعا دی، فرمایا اللہ کے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. سوچیے آپ، وہاں ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے مفلوج ہو گئی ہے، یہاں اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اپنے منہ کی طرف اٹھنے سے. آپ سے اندازہ کر لیجئے، وہاں بھی کبر کا لفظ ہے شیطان کے ساتھ، یہاں بھی کبر کا لفظ ہے. جی ہاں، یہاں بھی کبر کا لفظ ہے. اس روایت کے اندر ہے کہ اس نے تکبر کی ما منعہ الا الکبر، روایت کے الفاظ ہیں
کہ اس کو جو لقمہ دائیں ہاتھ سے لینے سے روکا ہے تکبر نے روکا ہے. میں کہتا ہوں آپ سے صبح شام ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے, صبح شام پیش آتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہم سے عمل کی توفیق طلب ہو رہی ہے. لوگ شکایتیں کرتے ہیں آگے کہ جی میں تہجد پڑھتا تھا اب توفیق نہیں ہوتی, نماز کا بڑا پابند تھا اب توفیق نہیں ہوتی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید مسلمان کسی سنت کے انکار کی وجہ سے فرائض سے محروم ہو رہا ہے. سوچیے حالانکہ